اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسان اپنی پوری سائنسی ترقی کے باوجود اب تک قدرتی آفات کی پیشن گوئی کرنے کے قابل نہیں ہو سکا ہے۔ خاص طور پر زلزلے سے متعلق پہلے سے جان لینا اب تک انسانوں کے بس سے باہر ہے، اور جدید ٹیکنالوجی بھی اس بارے میں کسی بھی قسم کی پیشن گوئی کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اگر ہم پچھلے 2 سال میں دنیا میں آنے والے زلزلوں کا پیٹرن دیکھیں اور ان کے درمیان کے وقفے کو دیکھیں تو یہ بات پایا تکمیل کو پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت زلزلوں کی نہایت کثرت ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں ہی ہر روز کہیں نہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے۔ چھوٹے موٹے زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال میں کم از کم 10 سے زائد بڑے زلزلے بھی آ چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک زلزلے کی نشانی حال ہی میں فلپائن کے ساحلوں پر ظاہر ہو رہی ہے، جس نے مقامی حکام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نشانی کے باوجود اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آنے والی آفت کس طرح کی ہوگی اور فلپائن کے جزیروں پر آخر کس قسم کا زلزلہ آنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخی حقائق کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد دنیا کے کون سے حصوں میں کس طرح کے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، دسمبر سن 2023 میں جاپان کے ہاکیڈو جزیرے کے ساحل پر مری ہوئی سارڈین مچھلیوں کا ڈھیر نمودار ہونے لگا۔ سمندر کی گہرائیوں سے یہ سارڈین مچھلیاں مردہ حالت میں جزیرے کے ساحلوں پر جمع ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر آبی مخلوقات بھی مردہ شکل میں جاپان کے اس جزیرے کے ساحل پر جمع ہو رہی تھی۔ پہل ماہرین کا اندازہ تھا کہ شاید اس جزیرے پر موجود ایٹمی ری ایکٹر سے خارج شدہ نقصان دہ تابکار مادے کا سمندر میں جانا اس کا سبب بنا ہے، لیکن ایٹمی ری ایکٹر کا جب غور معائنہ کیا گیا تو یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا، کیونکہ ایٹمی ری ایکٹر سے ایسے کسی بھی تابکار فضلے کا اخراج نہیں ہو رہا تھا جو کہ سمندر میں جا رہا ہو اور اس کی وجہ سے سمندری مخلوقات یوں دھڑا دھڑ موت کا شکار ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد ماہرین نے اندازہ لگایا کہ شاید اس کی وجہ سمندروں میں آکسیجن لیول کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آبی مخلوقات یوں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہی ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم جدید آلات کے ذریعے سمندر میں آکسیجن لیول کی پیمائش کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، لیکن اس پیمائش سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سمندروں میں آکسیجن لیول بالکل درست حالت میں تھا اور کسی بھی قسم کی آکسیجن لیول میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس سے ماہرین بے حد حیرت کا شکار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کروڑوں مچھلیوں اور آبی مخلوقات کا یوں موت کا شکار ہو جانا آخر کس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد جزیرے پر موجود پرندوں کے رویوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ پرندے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے جزیرے کے اوپر پرواز کرتے رہے اور جزیرے کی زمین پر اترنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تمام کے تمام مقامی پرندے تھے جو کہ ہجرت نہیں کرتے، اسی وجہ سے یہ پرندے لمبی پرواز کے بھی قابل نہیں تھے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یہ پرندے زمین پر نہیں اتر رہے تھے، اور اس لمبی پرواز کی وجہ سے جو کہ جاری رکھنے کے وہ قابل بھی نہیں تھے، آہستہ آہستہ پرواز کے دوران ہی تھکن سے مر کر زمین پر گرنے لگے۔ یوں سمندری مچھلیوں کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کی موت نے بھی جزیرے کے باسیوں کو ایک عجیب سے وہم کا شکار کر دیا، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے زبان مخلوق یوں دھڑا دھڑ موت کا شکار ہو رہی ہے۔ البتہ ماہرین اپنی تمام تر تحقیقات کے باوجود ایسی کسی بھی وجہ کا پتہ لگانے میں ناکام رہی، اور سمندری مخلوقات کے ساتھ ساتھ پرندوں کا یہ عجیب و غریب رویہ اور ان کی موت ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ دسمبر کا پورا مہینہ اسی قسم کی تحقیقات میں گزر گیا، اور جب پوری دنیا نئے سال کی خوشیاں منانے والی تھی تو 1 جنوری سن 2024 کو جاپان کے اس ہاکیڈو جزیرے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سمندر میں 7.6 ریکٹر اسکیل شدت کا زلزلہ رونما ہوا، جس نے سمندری لہروں کو اچھال کر اس جزیرے پر لا پھینکا۔ اس کی وجہ سے بے شمار تباہی آئی اور جزیرے پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب پوری دنیا نئے سال کی آمد کی خوشیاں منا رہی تھی تو جاپان کے جزیرے پر موت کا رقص ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کئی لوگ یہ پیشن گوئی کر چکے تھے کہ جانوروں کا یوں مرنا کسی آنے والے زلزلے کی ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی باتوں پر کسی نے کان نہیں دھرے، جس کی وجہ سے اس بڑی تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بعد میں تحقیقات سے ثابت ہوا کہ جاپان کے آس پاس موجود آتش فشانی سلسلے جو کہ سمندر کے اندر واقع تھے، ان میں سے ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے یہ شدید زلزلہ آیا، اور اس سونامی نے اس جزیرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ واضح رہے کہ جاپان کے جزیرے دنیا کے انتہائی مشرق میں واقع ہیں، اور جاپان کو چڑھتے سورج کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ چڑھتے سورج کی یہ زمین رنگ آف فائر سے گھری ہوئی ہے۔ دوستو، رنگ آف فائر ایک ایسی لکیر ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ لکیر زیر سمندر موجود ان آتش فشانی سلسلوں کی لکیر ہے جو کہ سمندر کی تہوں میں مدفون ہیں اور جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جاپان کے تمام جزیروں پر ہلکی پھلکی نوعیت کے زلزلے تقریباً روز ہی آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی شدت کا زلزلہ یہ پہلی بار آیا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے اس طرح کی نشانیاں بھی پہلی بار ظاہر ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، ایسا ہی اب کچھ فلپائن کے ساحلوں پر بھی ہو رہا ہے، جس کی تفصیلات اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ فلپائن کے ایک ساحل پر گزشتہ کئی روز سے مردہ مچھلیوں کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں، اور مقامی لوگ انہیں بڑے شوق سے قدرت کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اکٹھا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ تمام مچھلیاں مردہ نہیں ہیں اور زیادہ تر مچھلیاں زندہ ہیں، لیکن یہ سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیاں ہیں جو کہ نہایت عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جزیرے کے ساحل پر جمع ہو رہی ہیں۔ زیادہ تر مچھلیاں ساحل پر پہنچتے ہی ایک لمبی چھلانگ لگا کر جزیرے سے نکل جانا چاہتی ہیں، جیسے ان کے پیچھے کوئی بھوت پڑا ہو، اور پھر ساحل پر موجود کیچڑ میں پھنس کر آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا پہنچتی ہیں۔ ان مری ہوئی مچھلیوں کو جزیرے کے باسی بالٹیوں اور بڑے بڑے کنٹینرز میں بھر رہے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دکھائی گئی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلپائن کے اس جزیرے پر کس طرح سے میلوں دور تک مردہ مچھلیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جاپان کے اس جزیرے کا عجیب و غریب سانحہ رونما ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی فلپائن کے جزیرے پر آنے والے کسی بڑے زلزلے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جاپان کی طرح فلپائن بھی دنیا کے مشرق میں واقع ہے، اور رنگ آف فائر یعنی زیر سمندر موجود آتش فشانی پہاڑی سلسلے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ البتہ اب تک فلپائن کے آس پاس کے سمندروں میں کسی بھی قسم کی آتش فشانی ایکٹیویٹی کی اطلاع نہیں مل سکی، اور اب تک کی تحقیقات کے مطابق زیر سمندر اب ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے کسی بڑے زلزلے کا گمان کیا جا سکے۔ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اس سے پہلے جاپان کے آس پاس کے سمندروں میں بھی نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر زلزلہ آیا بھی تو یہ ایک انتہائی اچانک نوعیت کا زلزلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سونامی بھی آ سکتا ہے۔ مقامی حکام کی اس سلسلے میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ مقامی افراد کو ساحلوں سے ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اتنی بڑی شدت کے زلزلے اور اتنے کم وقفے کے ساتھ رونما ہونے والی یہ قدرتی آفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کر رہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے نزدیک قدرتی آفات اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ لوگ بے حیائی اور شراب نوشی کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہی کچھ ہم پچھلے 2 سال سے رونما ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم اور ان پر پوری دنیا کی بے ضمیری اور بے حسی اس سلسلے کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ قیامت کا وقت نزدیک آ چکا ہے، اور اس وجہ سے زلزلوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ فی الحال تو ماہرین سائنسی تجزیوں میں مصروف ہیں اور ان آفات کی وجہ معلوم کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخر یہ آفات کب اور کس طرح سے زمین کو تہہ و بالا کر دینے والی ہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور ان لوگوں کے کلچر اور عادات سے اپنے آپ کو دور کر لیں جس کی وجہ سے دنیا میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اور یہ قدرتی آفات نسل انسانی کے لیے ایک عذاب بننے والی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو زمینی اور آسمانی تمام آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔